عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کو دعوت دوں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کی زندگی قرآن سے وابستہ ہے، جن کا مشن قرآن کا مشن ہے، جو قرآن سے وابستگی کے ساتھ ان کا ماضی گزرا ہے، ان کا حال گزر رہا ہے اور ان کا مستقبل گزرے گا انشاءاللہ، جو خود ادارے کے ذمہ دار ہیں، اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں، دنیا ان کو حضرت مولانا قاری محمد کلیم الزمان صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کیا ہوا ہے، قرآن سے وابستہ کیا ہوا ہے، قرآن کی نسبت پر اس پروگرام کی جب اطلاع آپ کو ہوتی ہے تو آپ اپنی تعریف کو فارغ کر لیتے ہیں کہ نہیں، دارالعلوم رحیمیہ سافلہ بکرال، دارالعلوم رحیمیہ سافلہ بکرال میں مجھے شریک ہونا ہے۔ سال ہر سال سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری کلیم الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بجنور سے آپ کی محبت میں، ادارے کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، میں بسر احترام ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا قاری محمد کلیم الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سو گئے سب؟ سلام کا جواب بھی نہیں دیا سامعین نے۔ اچھا ہاتھ اٹھانا کون کون سو رہا ہے ابھی صحیح؟ ایک دو کے تو ہاتھ اٹھ ہی جائیں گے۔ سب بیدار ہے؟ چلیے ماشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز ہیں، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مراجعات ہے، اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور جب میں اللہ اللہ بہوں تو آپ بھی کہیے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ پھر اس کے بعد
مختصر سے وقت کے لیے مجھے آپ سے دینی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر داتا امیر مالک امیر داتا امیر مالک امیر مولا امیر والی امیر داتا امیر مالک امیر مولا امیر والی شہنشاہ دو عالم تو ہے سب سے تیری سرکار ہے علی سب سے تیری سرکار ہے علی شان تیری ہے آن نئی ہے گاہ جلالی گاہ جمالی شان تیری ہے آن نئی ہے گاہ جلالی گاہ جمالی وہ بھی عجب خوش دخل ہے جس نے وہ بھی عجب خوش دخل ہے جس نے الرومی تیری یاد رسالی وہ بھی عجب خوش دخل ہے جس نے الرومی تیری یاد رسالی شغلوں میرا بس اب تو الہی شغلوں میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آپ رہر ہو اللہ 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 کثروں میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دایا کچھ نہ کمائی وقت یوں ہی بیکار گزارا وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں لگائی عمر یوں ہی غفلت میں لگائی خلق میں نہیں سب سے بڑا ہو کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا کون سی کیا میں نے برائی کون سی کیا میں نے برائی شغل میرا بس اب تو الہی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آپ رہر ہو اللہ 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 ذکر تیرا کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی چھوڑو حبے مال و جاہی اب تو کرو بس فقر میں شاہی اب تو کرو بس فقر میں شاہی شام و سحر ہے شکر والا ہی میرے گناہ اس سے چاہوں میں اپنی تباہی اس سے چاہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر رشد پناہی تو ہی میری کر رشد پناہی شغل میرا بس اب تو الہی شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیتے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھا پہر ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شان اجلاس کے صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور حاضرین جلسہ اور عزیز طلباء، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، بعدہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ مدرسہ دارالعلوم رحیمیہ کا سالانہ اجلاس ہے اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اہل بستی کو اور مدرسے کی کمیٹی کو، مدرسے کے اساتذہ کو اور مدرسے کے محتمم جناب حضرت مولانا مفتی بلال احمد صاحب جامعی کو کہ انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام اور اتنی خوبصورت یہ جلسگاہ اور یہ اسٹیج سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ایک سال کے اندر دارالعلوم رحیمیہ نے یہ 21 حفاظ قرآن علاقے کو عطا کیے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے اور خوب ترقیات عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین کی خشکی پر اور دریاؤں کی تری پر ظلم فساد برپا ہو چکا ہے اور طرح طرح کے فتنے سامنے آ رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کا نظام ایک عجیب طرح سے ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ جہاں دیکھو وہی طاقت و غرض کری ہے، جہاں دیکھو وہی ظلم و ستم ہے، جہاں دیکھو وہی اختلاف ہی اختلاف ہے، جہاں دیکھو انتشار ہی انتشار ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، گویا کہ حال یہ بن گیا ہے کہ نفس نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہر گھر کے اندر نفرتیں ہیں، ہر گھر کے اندر دشمنی ہے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ دنیا کا نظام کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور کس حال پر یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ سے ڈرے، رجوع کرے اور توبہ استغفار کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات کے اندر اللہ نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے نباتات کو اور جمادات کو، حیوانات کو اللہ نے وجود دیا، لیکن ان تمام کی سرداری جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اس حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے۔ مختصر سا وقت ہے عزیزان محترم، ابھی اس انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس انسان کو دماغ عطا فرمایا ہے۔ اس انسان نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، چاہے وہ نباتات ہو، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، یہ ان سب کے اوپر جو ہے ریسرچ کرتا ہے، ان کے اوپر اپنی توجہ مبذول کرتا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کے اثرات کو محسوس کرتا ہے۔ پھر ان اثرات کو محسوس کرنے کے بعد میں ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کو ایک دو مثال دے کر اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، توجہ رکھیے، ایک شخص کسی حکیم صاحب کے پاس جائے اور یہ کہے کہ حکیم صاحب میری طبیعت خراب ہے،
साहब मुझे कम दिखने लगा है, मेरी आंखों की बिनाई कमजोर होने लगी है, या मेरा दिल घबराता है, या मेरा पेट ठीक नहीं रहता है। अब हकीम साहब ने उस मरीज की नब्ज को देखा, देखने के बाद में उस मरीज के लिए जो नुस्खा तजवीज किया, उसके लिए जो भी माजून या खमीरा उसके लिए हकीम साहब देंगे, यकीनन उसमें किसी दरख्त के पत्ते होंगे, किसी दरख्त के फूल होंगे, किसी दरख्त की जड़ें होंगी, किसी की शाखें होंगी, किसी दरख्त की छाल होगी। पता ये चला अजीजान मोहतरम, तो जो मेरी तरफ रखिएगा कि दरख्त एक है लेकिन उसके पत्तों की तासीर अलग है, फल की तासीर अलग है, जड़ की तासीर अलग है और उसकी शाखों की तासीर अलग है। हकीम साहब अपने तजर्बे के एतबार से रिसर्च करते हैं और उसके असरात को महसूस करते हैं और फिर उससे जो है वो लुत्फ अंदोज होते हैं और फिर दूसरों को भी जो है उससे फायदा पहुंचाते हैं। पता ये चला अजीजान मोहतरम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज के अंदर एक असर रखा है। थोड़ा सा और आप आगे को आइएगा कि अब अगर हकीम साहब के पास जाए और कहने लगे कि हकीम साहब मेरी समझ में नहीं आता, गर्मी का मौसम होता है, सख्त गर्मी होती है, लेकिन मेरी हालत ये होती है कि गर्मी के मौसम में भी जो है मुझे ठंड लगती है। हकीम साहब कहेंगे कि आपकी खून की जो हरारत है वो सही काम नहीं कर रही है, इसलिए आपको जो है गर्म ग़िज़ाएं खाने की जरूरत है। तो हकीम साहब बतलाएंगे कि आप जो है गोश्त का इस्तेमाल कीजिएगा, मछली का इस्तेमाल कीजिएगा, बादाम और अखरोट का इंतजाम कीजिएगा। पता ये चला कि जो हम ग़िज़ाएं खाते हैं वो ग़िज़ाएं भी दो तरह की हैं। एक ग़िज़ा वो है कि जिनकी तासीर गर्म है, एक ग़िज़ा वो है कि जिनकी तासीर ठंडी है। और थोड़ा सा आप आगे आइए, ये मौसम जो अभी सर्दी का चल रहा था, फिर अब ये गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। हम जो लिबास पहनते हैं, लिबास की तासीर भी दो तरह की होती है। गर्मी में जो हम लिबास पहनते हैं उसकी तासीर ठंडी होती है, जो हमारे बदन को गर्मी से महफूज रखता है, और सर्दी का जो लिबास होता है उसकी तासीर गर्म होती है, जो हमारे बदन को जो है ठंडी से महफूज रखता है। तो पता ये चला अज़ीज़ान मोहतरम, इस इंसान ने जो है अपनी सलाहियत को नबातात के ऊपर इस्तेमाल किया, उनसे लुत्फ अंदोज हुआ। जमादात के ऊपर इसने अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया, ये उनसे लुत्फ अंदोज हुआ। हैवानात के ऊपर इसने अपनी सलाहियत को इस्तेमाल किया, ये उनसे लुत्फ अंदोज हुआ और उनके असरात को महसूस करके इसने फायदा उठाना शुरू किया। लेकिन हाँ, एक शय ऐसी है, एक शय ऐसी है कि जिसके असर को महसूस नहीं करता है। अजीजान मोहतरम, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, वो शय क्या है कि जिसके असर को ये इंसान महसूस नहीं कर रहा है, जबकि अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम चीजों के अंदर एक असर रखा है, उसके अंदर भी असर रखा है। वो शय क्या है? वो आपके और मेरे आमाल है। आमाल अगर अच्छे हैं तो उनके असरात भी अच्छे पड़ते हैं, आमाल अगर गलत है तो उन गलत आमाल के असरात भी जो है वो गलत ही पड़ते हैं। और इसी को कुरान मुक़द्दस ने कहा है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास युज़ीक़ुहुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। लोगों, तो दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, ये जुल्म सितम, ये जुल्म सितम, ये कत्ल गारत गरी, एक दूसरे का नाहक कत्ल कर देना, एक दूसरे का माल हड़प लेना, यतीमों के ऊपर जुल्म करना, बेओं का माल उठा लेना, और इसके तमाम की वजूहात जो है, और ऐसे ही दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानों की, खासतौर से मुसलमानों की बदआमालियों की वजह से हो रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इंसान अगर अपने आमाल के असर को महसूस कर ले तो फिर उसके कदम डगमगा नहीं दे सकते। इसको समझाने के लिए दो बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं अपने मकसद असली की तरफ आऊंगा। हम सब ने नाम सुना हमारे